بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لونڈی سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہے؟ اکثر معاشرے میں پوچھا جاتا ہے کہ لونڈی کسے کہتے ہیں، لونڈی ہوتی کیا ہے، اور اس سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہوتا ہے، اور کیا آج کے دور میں لونڈی رکھنا اور اس سے ہم بستری کرنا جائز ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ دراصل زرخرید غلام کی مؤنث ہے، یعنی فیمیل سلف کہا جاتا ہے۔ قدیم عربی اور دوسرے معاشرے میں غلام رکھنا عام بات ہوتی تھی، جس سے لوگ اپنے گھروں میں کاروبار اور کھیتوں کا کام کروایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو دو شکلوں میں غلام بنایا جاتا تھا۔ پہلی شکل یہ تھی کہ ان کو پردہ فروش کے بازار سے خریدا جاتا تھا، جیسے آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی سنا کہ قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا تھا، بیچ دیا تھا۔ غلام بنانے کے دوسرے شکل کیا ہوتی ہے؟ غلام بنانے کی دوسری شکل وہ لوگ ہوتے ہیں جو جنگ میں مال غنیمت کے ساتھ ملا کرتے تھے، جن کو قیدی بنا لیا جاتا تھا، پھر ان قیدیوں کو آپس میں تقسیم کر لیا جاتا تھا، بانٹ لیا جاتا تھا اور ان سے کام لیا جاتا تھا۔ ایسے ہی جو ان میں خواتین ہوتی ہیں ان کو لونڈی کہا جاتا ہے، اور ان سے گھروں میں کام لیے جاتے تھے، یعنی ان کو گھروں کے کام کرنے پر مامور کر دیا جاتا تھا، لگا دیا جاتا تھا۔ تیسری شکل کیا ہوتی ہے؟ تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ امیر لوگ کسی کو تحفے میں ان میں سے قیمتی کوئی تحفہ جو ہوتا ہے وہ خوبصورت یا طاقتور غلام یا لونڈی کا ہوتا ہے۔ بے شمار احادیث میں سے ایک حدیث ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک لونڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر آزاد کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ان کی طرف آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے اپنی لونڈی آزاد کر دی، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ لونڈی تم نے اپنے ننیھال والوں کو یعنی اپنے خالہ ماموں کو تحفے میں دی تو تم کو اس کا زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ یعنی لونڈی کو آزاد کرنے کے کام کو اس دور میں بڑا اجر و ثواب مانا جاتا ہے، اور یقیناً بہت بڑا اجر ہے اور بہترین صدقہ بھی ہے۔ لونڈی کسے کہتے ہیں یہ تو سمجھ میں آ گیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لونڈی سے ہم بستری کرنا کیوں جائز کہا گیا۔ دیکھیں، شریعت میں اپنی لونڈی یعنی اس کی اپنی مکمل ملکیت جسے کہے، وہ زر خرید یا تحفے کسی سے ملا ہو، اب اس کی ملکیت شریعت نے اس کے ساتھ ہم بستری کی اجازت دی، لیکن بہت سخت اصول ہے، بہت سی پابندیوں پر عمل کرنا پڑے گا، بہت سی پابندیوں کی پاسداری بھی کرنی پڑے گی۔ اس بات پر بہت زیادہ بحث کرتے ہیں کہ نکاح کے بغیر یا پھر شادی کے بغیر ہم بستری کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو گناہ ہے، جبکہ اس میں کیا حکمت ہوگی یہ معلوم کرنا کوئی نہیں چاہتا۔ جبکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مردوں پر کہ اپنی بیوی اور لونڈیوں سے ہم بستری کرنے میں کوئی ملامت نہیں۔ یہ اس لیے جائز ہے کہ اب بتاتے ہیں کہ جب ایک معاشرے میں غلام اور لونڈی لائی جائے اور ان کی جنسی تسکین نہ ہو پائے تو معاشرے میں بے راہ روی بڑھے گی یا پھر کم ہوگی، اس لیے مالک اپنے غلام عورتوں سے ہم بستری کر لیتا ہے، لیکن بہت زبردست اصول ہے جن پر عمل کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس روایات کو اسلام میں ختم کرنا تھا اور انسان کو غلامی سے نجات دلانی تھی۔ اس میں حکمت کی ضرورت تھی، کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم فرما دیتے کہ لونڈیاں آزاد ہیں اور غلامی کا دور ختم ہوا تو گھر گھر لونڈی آزاد ہوتی، لہٰذا اب ان کو حفاظت نہ ملتی تو ظاہر بات ہے کہ ان کو غلام نہیں سنبھال سکتے تھے، کیونکہ وہ خود صرف 2 وقت کے کھانے پر اپنی ملکیت کھو چکے تھے، اور وہ ان لونڈیوں کی کیسے حفاظت کر پاتے۔ تاہم سمجھ میں آنے والی بات یہ ہے کہ اس صورت میں معاشرے میں برائی اور بدفعلی عام ہو جاتی تھی، جبکہ مقصد کیا تھا؟ کیونکہ وہ خود صرف 2 وقت کے کھانے پر اپنی ملکیت کھو چکے ہوتے اور وہ ان لونڈیوں کی کیسے حفاظت کر پاتے۔ تاہم سمجھنے میں آنے والی بات یہ ہے کہ
اس صورت میں معاشرے میں برائی اور بدفعلی عام ہو جاتی تھی، جبکہ مقصد کیا تھا؟ غلامی کو ختم کرنا تھا، معاشرے کو خراب کرنا بالکل بھی نہیں، یعنی غلامی کو ختم کرنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی حکمت سے اس نظام کو ختم کیا، سسٹم کو ختم کیا کہ لوگ نکاح کی بات کرتے ہیں کہ نکاح تو نہیں کیا تو یہ کیسے جائز ہو گیا؟ نکاح بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی تو ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی کو نکاح کے بغیر اجازت قرار دیا تھا تو اس طرح اگر اپنی لونڈی سے ہم بستری کر لیں تو یہ بات اس پر لازم ہوگی کہ اب وہ اس کو بیچ نہیں سکتا، یعنی کہیں اور فروخت نہیں کر سکتا، چاہے اسے کتنی ہی قیمت کیوں نہ مل جائے، اور اس سے پیدا ہونے والے بچے آپ کے بچے کہلائیں گے، غلام کے بچے نہیں، اور آپ کی جائیداد میں برابر کے حقدار بھی ہوں گے۔ لہٰذا اب غلامی ختم ہو گئی اور وہ لونڈی اب آپ کی بیوی بن جائے گی، تو مالکان کو اپنی لونڈیوں سے ہم بستری کرنے کی اجازت بھی دی، جس سے وہ ایک غلام سے گھر کی مالکہ بن گئی۔ دیکھیں کتنی حکمت ہے اس بات میں کہ غلام سے وہ گھر کی مالکہ بن گئی، اور ان سے بچہ پیدا ہونے والے اب بچہ بالکل ہی ویسا پہچانا جائے گا، کیونکہ یعنی فلاں شخص کا بیٹا یا فلاں شخص کی بیٹی ہے، تو ان غلاموں کی اولادوں کے سر پر بھی غلامی کا داغ دھیرے سے ختم ہو جائے گا۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ایک سچا دین ہے۔ اب یہ آپ کے سامنے کہ اس دور کے بعد کوئی لونڈی یا غلام اسلامی دنیا میں موجود نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ہی ختم ہو گیا، اور آج کے اس بارے میں سوال کرتے ہیں اور معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ غلامی اب تاریخ بن چکی ہے کہ کیا لونڈی آج بھی رکھی جا سکتی ہے؟ کیا گھر میں کام کرنے والی بھی لونڈی ہے؟ کیا اس سے ہم بستری کرنا بھی جائز ہے؟ تو سب سے پہلی بات، لونڈی زرخرید ہوتی ہے، تنخواہ دار نہیں ہوتی۔ سیلری والی جو ہمارے گھروں میں کام والیاں ہوتی ہیں ان کو ہم لونڈی کے دائرے میں شامل نہیں کر سکتے، لہٰذا نوکرانی سے ہم بستری کرنا زنا میں شامل ہوگا۔ تو آج کل کے دور میں لونڈی کا تصور اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ زرخرید عورت خریدنا ہی ناممکن ہے جس کو غلامی میں رکھا جا سکے۔ ہاں اگر آپ زرخرید آپ کو مل جاتی ہے تو اس سے نکاح کے 2 بول پڑھوانے میں کیا حرج ہے؟ اگر آپ لونڈی کو بیوی کی طرح استعمال کرنا ہی چاہتے ہیں اور اس کے بچوں کو پورا حق بھی دینے پر راضی ہیں تو اس کے ساتھ نکاح کے 2 بول پڑھوانے میں آپ لوگوں کو کیا حرج ہوگا؟ کیونکہ غلامی کا دور تو اب ختم ہو گیا۔ اب غلامی دوبارہ کیسے ممکن ہے، کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ لونڈی وہ عورت ہے جو جنگ بدر یا دیگر جہاد میں بطور قیدی مسلمانوں کے قبضے میں آئی تھی اور جس کی ملکیت شرعی طور پر کسی مسلمان کے پاس ہو جاتی تھی۔ یہ صرف شرعی جنگ اور خلافت اسلامیہ کے تحت ممکن تھا۔ ذاتی طور پر یا آج کے زمانے میں لونڈی بنانا جائز نہیں، کیونکہ غلامی کا نظام شرعی قوانین اور ریاستی نظموں کے بغیر حرام ہو چکا ہے۔ قرآن میں لونڈی کے بارے میں حکم اللہ تعالیٰ نے لونڈی سے تعلق کی اجازت واضح الفاظ میں دی، بشرط وہ مالک کی ملکیت میں ہو۔ مثال کے طور پر وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر اپنی بیویاں یا اپنی ملکیت کی لونڈیوں کے ساتھ تو ان پر ملامت نہیں۔ اسی طرح سورۃ المعارج آیت نمبر 29-30 میں بھی یہی الفاظ آئے ہیں۔ شرائط و حدود، لونڈی سے تعلق صرف اس وقت جائز تھا جب وہ شرعی طور پر جنگی قیدی بن کر مالک کے پاس آئی۔ مالک کس کی ملکیت رکھتا ہو، مالک اسے ایک ہی وقت میں کسی اور کو نہ دے۔ اگر وہ حاملہ ہو جائے تو اسے فروخت نہ کیا جائے اور وہ ام ولد کہلائے گی۔ اس کے ساتھ بدسلوکی، ظلم یا زبردستی کی اجازت نہیں تھی۔ اسلام نے لونڈی کے ساتھ بھی نرمی اور حسن سلوک کا حکم دیا۔ نکاح کی ضرورت نہیں، بیوی کے لیے نکاح ضروری ہے، لیکن لونڈی مالک کے لیے ملکیت کے ذریعے حلال ہوتی تھی، یعنی نکاح کے بغیر بھی تعلق قائم کیا جا سکتا تھا۔ البتہ اگر کوئی غیر مالک لونڈی سے تعلق چاہے تو اسے پہلے مالک سے خریدنا پڑتا ہے، یا مالک اجازت دے تو نکاح کرواتا،
آج کے دور میں حکم شرعی خلاف موجود نہیں، غلامی کا نظام عالمی سطح پر ختم ہو چکا، جنگی قیدیوں کا موجودہ قانون مختلف ہے، لہٰذا آج کے زمانے میں لونڈی رکھنا اور اس سے تعلق قائم کرنا کسی حال میں جائز نہیں۔ یہ صرف اسلامی فتوحات اور خلافت کے دور میں مخصوص شرائط کے ساتھ جائز تھی۔ حدیث سے حوالہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لونڈیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اور فرمایا، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جو کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو پہنو انہیں پہناؤ اور ان پر بوجھ نہ ڈالو۔ لونڈی سے پیدا ہونے والے بچے آزاد اور اپنے باپ کے وارث ہوتے تھے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دین حق پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔